اسلام کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب آپ کسی سے ملاقات کیجئے تو آپ اس کو سلامتی کی دعا دیجیے۔ اسلام میں لفظ سلام بڑا جامع لفظ ہے۔ کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، کوئی گڈ ایوننگ کہتا ہے، کوئی اور بھی کچھ نائٹ کہتا ہے، تو وقتیہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم ہمیشہ سلامتی دے رہو۔ اس لیے اگر کوئی آدمی آپ کو سلام کرے تو بلکہ قرآن میں یہ کہا گیا کہ جیسا سلام کرے اس سے بہتر آپ جواب دیجیے۔ جیسے کوئی کہا السلام علیکم، آپ جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی آدمی آپ سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہیے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور آپ پر برکت نازل۔ اس چیز کو یاد رکھیے گا، سلام کو پھیلائیے، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلائیے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جس کو آپ پہچانتے ہوں اور جس کو آپ نہ پہچانتے ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہے، ان کو سلام کرنا چاہیے۔ الا من عرفت ومن لم تعرف، جسے آپ پہچانیے جسے نہ پہچانیے، ہر ایک کو سلامتی کی دعا دیجیے۔ جانتے کیا ہوتا ہے اسے؟ ہماری جانب سے آپ بے خوف بے خطر رہیے، ہم سے ڈریے مت، ہم آپ کو سلامتی کی دعا دینے والے ہیں۔ جب ہم سلامتی کی دعا دے سکتے ہیں تو ہم آپ کو امن و شانتی میں رکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ملتے ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی آدمی آپ کو سلام کرے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہم ہی کو سلام کر رہے ہیں، ورنہ سوچے کوئی تو جواب دے ہی دیا ہوگا۔ نہیں، چونکہ اس سلامتی میں آپ داخل ہونا خود چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سلامتی کی دعا بھی دیجیے اور سلامتی کی دعا بھی دیجیے۔ آپ نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، سلامتی کی دعا لیا اور سلامتی کی جواب دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں جانب سے ایک دوسرے لوگ امن و شانتی میں رہیں گے، کسی قسم کی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ایک سوال ہم آپ لوگوں سے کریں، آج ہر ایک آدمی کی زبان پر شکایت ہے گرمی بہت ہے نا؟ یہ گرمی کیوں ہوتی ہے؟ اس پر کبھی آپ نے غور کیا؟ کچھ چیزیں عقیدہ کی ہوتی ہے، ماننے کی ہوتی ہے، وہاں آپ کا ماتھا ذہن کام نہیں کرتا ہے، اس کے باوجود ماننا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجیے، اگر آپ میں سے کوئی آدمی جواب دے سکتا ہو تو جواب دیجئے کہ گرمی، تیز گرمی کیوں ہوتی ہے اور تیز سردی کیوں ہوتی ہے؟ تو بتائیں گے؟ ہاں ٹھیک، ماشاءاللہ۔ یہاں کسی کا بائک ہے، کیا لگا ہوا پیچھے؟ کسی کا بائک ہے یہاں وہاں؟ تمام بچوں میں سے ایک بچے نے، ایک عزیز نے جواب دیا۔ حدیث کیا ہے؟ ان شدت الحر من فیہ جہنم، جو گرمی کی شدت و سختی ہے یہ جہنم کے سانس چھوڑنے کے نتیجے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک بہت مشہور کتاب بتائیں گے کہ حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور حدیث کی کتاب کون سی ہے؟ صحیح البخاری۔
اسے صحیح اس لیے کہا جاتا کہ اس کتاب کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ صحیح بخاری۔ اس صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، اکل بعضی بعضا، اے اللہ میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھائی جا رہا ہے۔ تو اللہ نے اسے سانس لینے اور سانس چھوڑنے کی اجازت دی، فاذن اللہ بنفسین۔ پھر آپ نے فرمایا یہ جو گرمی تم محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے سانس چھوڑنے کے نتیجے میں ہے، اور سردی جو تمہیں محسوس ہوتی ہے وہ جہنم کے سانس لینے کے نتیجے میں۔ تو گرمی کی شکایت کرنے کے بجائے ہم یہ سوچنا چاہیے کہ شکایت کی ہے جہنم نے۔ کیوں جہنم نے شکایت کی ہے؟ کہ جہنم صرف آگ ہی آگ ہے، اور آگ کے نتیجے میں گرمی ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے آپ کہ زمین سے سورج کی دوری کتنی ہے؟ صحیح بتا دیجئے کوئی، ہم کوئی معلوم نہیں ہے۔ ہم سنا تھا 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر، پہلے ہم نے سنا تھا، ابھی کیا اللہ کو معلوم ہے؟ کوئی بتائیے آپ میں سے جو صحیح ہو، میرے علم میں اضافہ ہو جائے، ہے نا؟ یہ بتائیں 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر سورج ہے، اور وہ سورج گرمی پھینکتا ہے تو اتنی گرمی ہوتی ہے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سورج گرمی حاصل کہاں سے کرتا ہے؟ جہنم سے۔ ابھی جہنم زمین کے اندر ہے، تب سورج گرمی حاصل کرتا ہے پھر چھوڑتا ہے تو ہم اسے برداشت نہیں کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جہنم کو وجیء یومئذ بجہنم، قیامت کے دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ ایک طرف جنت ہوگی، دوسرے طرف جہنم ہوگی، اور اسی میدان میں انسان ہوگا۔ اب بتائیے سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ابھی 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، تو یہ حال ہے 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، گرمی کتنی زیادہ ہوگی؟ کیا اس دن کی گرمی کو ہم برداشت کر سکیں گے؟ ذرا غور سنیے، اگر کچھ چیزیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ اس میں کیا کہا؟ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا تاکہ اس گرمی سے بچ سکے، ورنہ آدمی کا حال کیا ہوگا؟ کوئی آدمی پسینہ سے اس کے ٹخنے برابر پسینہ ہوگا، پاؤں کا جو حصہ ہے ٹخنا اتنا پسینہ میں ڈوبا، کوئی گھٹنے کے برابر ہوگا، کوئی کمر برابر ہوگا، کوئی سینے برابر ہوگا، کوئی آدمی پسینہ میں ڈبکی لگا رہا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے سامنے سورج ہے اور بغل میں جہنم ہے، اتنی گرمی ہوگی کہ انسان پسینہ میں ڈبکی لگا رہا ہو۔ آج تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سردی میسر ہو جائے، پینے کے مختلف قسم کے کولڈ ڈرنکس استعمال کرتے ہیں، اپنے اپنی وسعت کے مطابق کوئی انسان ہاتھ پنکھا استعمال کرتا ہے، کوئی بجلی پنکھا استعمال کرتا ہے، کوئی کولر استعمال کرتا ہے، کوئی اے سی استعمال کرتا ہے، اور اللہ نے کسی کو اور زیادہ دیا ہوتا ہے تو اپنا علاقہ کو چھوڑ کے کوئی دارجلنگ چلا جاتا ہے، گینگٹوک چلا جاتا ہے، شملہ کشمیر چلا جاتا ہے، یعنی ٹھنڈا علاقہ میں چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ گرمی سے بچنے کے لیے۔ تو ہم نے گرمی سے بچنے کے لیے دنیا میں یہ سارا کام کیا۔ اب یہ بتائیے آخرت کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کچھ کیا ہے؟ نہیں کیا تو اسے کر لیجیے۔ آخرت کی گرمی سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ چاہیے۔ جس انسان کو اللہ کے عرش کا سایہ میں جگہ مل جائے گی وہ انسان اس دن کی گرمی سے بچ جائے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں میں آپ کا نام لکھا جائے؟ چاہتے ہیں نا؟ تو اب یاد کریں، گنتی کیجئے۔ ہم 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کریں گے جس کا ذکر حدیث میں اسی صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سبعۃ یظلھم فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ چاہتے ہیں آپ؟ نمبر 1،
امام عادل، انصاف کرنے والا امام. امام سے مراد وہ مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے، گھر کا گارجین بھی ہو سکتا ہے، اسکول کا ہیڈ ماسٹر بھی ہو سکتا ہے، کسی تنظیم کا ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے، اور ملک کا سربراہ حاکم و حکمراں بھی ہو سکتا ہے. جو حاکم و حکمراں، جو سربراہ، جو سردار، جو گارجین، جو امام، جو پیشوا، جو لیڈر انصاف کرنے والا ہوگا وہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا. ظاہر سی بات ہے، کل آپ بھی امام بنیے گا، گھر کا گارجین بنیے گا، گھر کا سربراہ بنیے گا، علاقے کا سردار بنیے گا، تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں تو آپ کو امام، انصاف کرنے والا لیڈر بننا پڑے گا. نمبر 1. نمبر دو میں آپ لوگ ہیں، کیا ہے وہ؟ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو لگاتا ہے، وہ جوان اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا. اب اگر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، نماز روزہ کا پابند کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، دعا مناجات کرتے ہیں، تو آپ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے، کیونکہ ابھی آپ نوجوان ہیں، اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں لگانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 میں آئیے، رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا. مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھا، چلا گیا، پھر انتظار میں رہتا ہے کہ دوسرے نماز کا وقت آئے گا، پھر جماعت میں جائیں گے، پھر نماز پڑھ کے گھر آیا، کام کاج میں مشغول ہوا، پھر انتظار رہتا ہے، پھر اذان ہوگی، پھر ہم مسجد جائیں گے. تو جو آدمی مسجد سے لگا رہتا ہے، اس کی صفائی کرتا، ستھرائی کرتا، دیکھ ریکھ کرتا، اس کا خیال کرتا، مسجد بناتا بھی ہے، اس کو سنوارتا بھی ہے، اسے آراستہ پیراستہ کرتا، اس سے مزین کرتا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرتا، اس کی نگرانی کرتا ہے. تو ایسا انسان جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، وہ انسان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا. اب لوگوں کا دل لگا ہوا ہے تو نماز کی پابندی اگر کرتے ہوں گے، پھر ظہر پڑھ کے آئیں، پھر عصر میں جائیں گے، عصر پڑھ کے آئیں، پھر مغرب میں جائیں گے، مغرب پڑھ کے آئیں، پھر عشاء میں جائیں گے. اس کے علاوہ مسجد میں کوئی کام ملا اس کام کو کر دیں گے. یہ کام ہے جس کے نتیجے میں آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا. 3 ہو گیا. 4 نمبر میں آئیے، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. کسی آدمی کی محبت اللہ کے لیے ہو اور کسی آدمی سے آپ کی نفرت اللہ کے لیے ہو. اس آدمی سے دوستی اس لیے کرنا ہے کہ اللہ ایسے دوستی کرنے کا حکم دیتا ہے. اس آدمی سے نفرت ہم اس لیے کریں گے کہ وہ آدمی اصلاح کی کچھ سے نفرت کیا جائے کہ اللہ اس کے رسول نے اس سے نفرت کرنے کا حکم دیا. جیسے کوئی انسان نماز روزہ کا پابند ہے، اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، ہماری دوستی اس سے ہوگی، کیونکہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت تالے ترا تالے کند. اچھے انسان کی صحبت اختیار کریں گے آپ اچھا بن جائیں گے، برے انسان کی صحبت اختیار کریں گے آپ برا بن جائیں گے. تو اچھے کی صحبت اختیار کرنے کی تاکید کی گئی، اور جو انسان برا ہے اس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا. مطلب کیا ہوا کہ جو انسان اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے اور جو انسان اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرتا ہے، تو ایسے 2 لوگ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں. کتنے نمبر ہو گئے؟ 4 ہو گئے، 3 اور باقی ہے. نمبر 5 ایک بڑی اہم چیز ہے جو آج کل کے جنریشن کے اندر یہ خرابی بڑی زبردست پائی جاتی ہے، اسے دور کرنا ہے. کیا ہے؟ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. ایک لڑکا ہے جسے کسی لڑکی کی جانب سے آفر آتا ہے، آؤ چلو میرے گھر چلتے ہیں، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، گھر کے لوگ بھی نہیں، آؤ گھر چلے آتے ہیں، اور اس سے برائی کرانے کا ارادہ رکھتی. تو وہ لڑکا، وہ جوان یہ کہتے انی اخاف اللہ، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تمہارے اس غلط کام میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. کہا جس کو کسی خوبصورت لڑکی نے، خاندانی لڑکی نے، اونچا عہدہ منصب والی لڑکی نے برائی کی طرف اپنے طرف
کھینچنے کی کوشش کی اور ساری سہولیات اس کے سامنے رکھ دیا، لیکن لڑکا یہ آدمی یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ڈر کر اللہ سے یہ کام میں کر نہیں سکتا، اس کی اس چیز کو ٹھکرا دیتا ہے، تو ایسے نوجوان یا ایسا انسان جو برائی سے اپنے آپ کو صرف اس لیے بچاتا ہے کہ کسی انسان کا ڈر ہم کو نہیں ہے، اللہ کا ڈر لگا ہوا ہے، جب اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے ڈر سے اس برائی کو ہم چھوڑتے ہیں، ایسا انسان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اب اس حصے میں جگہ لینا چاہتے ہیں؟ یقیناً چاہیے آپ کو۔ آئیے 5 ہو گئے، 6 اور 7 نمبر دیکھیے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اکیلا میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اور پھر اس کی آنکھ سے آنسو بہ پڑتے ہیں اور رونا شروع کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اللہ کی پکڑ ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اگر ہم نے کوئی کام اللہ اس کے رسول کے خلاف کیا ہماری گرفت اور پکڑ ہو جائے گی۔ اس وقت میں وہ انسان ڈر کر اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے آنکھ سے آنسو کو بہاتا ہے، شرمندگی کے ساتھ آنکھوں آنسو کے قطرات کو جاری کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتا دھوتا ہے۔ اللہ ایسے انسان کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کتنا ہو گئے؟ 6 ہو گئے، لکھ لیجیے گا۔ نمبر 7 اخیر کا کام، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایسا انسان جو کسی کو دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، مالی مدد کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، لیکن دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ اتنی رازداری سے چھپ چھپا کے دیتا ہے، کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا۔ آپ کا کوئی ساتھی ہے پریشان ہے، اس کے گھر میں دوا کی ضرورت آپ نے دے دیا، کوئی ساتھی آپ کے ساتھ پڑھنے والا جس کے پاس کتاب خریدنے کا پیسہ نہیں ہے، آپ نے اپنی کتاب اس کو دے دیا، اپنے پیسے سے کتاب خریدوا دیا۔ اب ساتھ میں اسکول جا رہے، اس کے پاس ناشتہ نہیں ہے، اپنا ٹفن میں اس کو شامل کر لیا، لیکن کبھی اس کا احسان جتایا نہیں، ارے تم کو کھلایا تھا، اس کو تم کھلاتے ہیں، اس کو کتاب دیتے ہیں، اس کی دوا کا اور علاج معالجہ کا بندوبست کرتے نہیں، بلکہ اتنی چھپے طور سے رازداری کے ساتھ اب یہ کام کرتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے۔ ویسا آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ جس دن اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، گرمی سے بچانے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، وہاں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رحمت خاص سے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ہمارے پاس یہ سہولت ہے، اس جگہ ہم لے سکتے ہیں، یہ 7 صفت اپنے اندر پیدا کر لیں اور 7 اعتبار سے یہ درجہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس گرمی کی شکایت کرنے کے بجائے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور قیامت کے دن کی سرخروئی اور کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیاوی زندگی میں کچھ کام کرنا چاہیے۔ یہ ہو گیا۔ جب آدمی گرمی سے آتا ہے تو سب سے پہلے سایہ دار درخت میں ہوتا ہے یا اپنے مکان میں آتا ہے، گرمی کی شدت سے اس کی لو اور اس کی لپٹ سے بچ جاتا ہے۔ اب بیٹھنے کے بعد سوچتا ہے وہ آدمی ٹھنڈا پانی پلا دے، ڈیپ فریزر والا پانی لے کے آ جائے۔ اللہ نے صلاحیت دی ہے تو مختلف قسم کے مشروبات، کولڈ ڈرنکس وغیرہ اپنی اپنی سہولیت کے مطابق انسان لاتا ہے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھنڈا پانی کا بھی انتظام کرایا ہے۔ اگر آپ کو سایہ چاہیے تو یہ 7 کام کیجئے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں ٹھنڈا پانی میسر ہو، ایسا جس سے آپ کا کلیجہ تر ہو جائے، آپ کی گرمی دور ہو جائے، آپ کی گرمی کی شدت ختم ہو جائے، اس کے لیے کیا آپ نے تیاری کی ہے؟ وہاں کون سا پانی ہوگا جسے پینے کے بعد آدمی کو اب پیاس نہیں لگے گی؟ بتائیں کوئی؟ ماشاءاللہ، حوض کوثر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا ہے کہ میدان محشر میں جنت سے کہ کیاری نکالا جائے گا، نہر نکالی جائے گی، وہ جنت کی نہر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دیا جائے گا کہ یہاں رہیے اور اپنی امت کو پانی پلائیے، امت کو یہ پانی پلائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جس آدمی کو کوثر کا 1 گلاس میسر ہو جائے گا، حدیث ہے من شرب منہ لم یظمأ حتی یدخل الجنہ، جو آدمی اس میں سے 1 گلاس پی لے گا
اس وقت تک اس کو پیاس نہیں لگے گی جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ آپ کو پتا ہے قیامت کے دن کتنے دنوں کا ایک دن ہوگا بتاؤ؟ 1000 سال کے برابر۔ جو دنیا ہمارے سال دن ہے نا، یہ دن 1000 دن کے لیے 1000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ 1000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ اب اس دن میں اگر گویا آپ نے 1 گلاس پانی پی لیا، 1000 سال تک آپ کی پیاس نہیں لگے۔ دنیا میں کتنا جیتا آدمی؟ 50 70 100 سال۔ تو اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پانی پلایا جائے گا۔ وہ پانی کون سا ہوگا؟ آب کوثر۔ انا اعطینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ کوثر کے معنی خیر کثیر، بے انتہا بھلائی۔ کوثر کا معنی حوض کوثر بھی ہے جو قیامت کے دن آپ کو دیا جائے گا۔ تو آپ پلائیں گے، کیا آپ چاہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی میزبانی کرے اور آپ کو گلاس پیش کرے، بابو یہ پانی پی لو؟ چاہیں گے آپ؟ جب چاہتے ہیں اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کریں گے بتائیے؟ کچھ لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگ آئیں گے، فرشتوں ان کو بھاگے آ جائیں، تو دور سے اللہ کے نبی کریں گے وہ صحابی آنے دو آنے دو، میرے ماننے والے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے نہیں آپ جانتے نہیں، انک لا تدری ما حدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد کیسی نئی باتیں نکال دی تھی۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقا سحقا لمن بدل دینی، سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دور ہو، ایسے لوگوں کو دور ہٹاؤ، بھگاؤ یہاں سے، میری نظروں سے بھگاؤ، جس نے میرے دین میں کسی قسم کی تبدیلی کر دی اور میرے دین میں نئی باتیں نکالی۔ گویا بدعات سے خرافات سے بچیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہمیں اپنے دست مبارک سے کوثر کا جام پلائیں گے۔ چاہتے ہیں تو شرک بدعت سے دور رہیے، شرک سے دور رہیے گا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیے گا، اور بدعت سے دور رہیے گا، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے سے آپ کو جام کوثر پلائے گا۔ آئیے زندگی ہم کو گزارنا ہے، کیسے گزارنا؟ ہمارا عنوان ہے آداب زندگی اخلاقیات کے تناظر میں۔ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نہیں چاہتا ہم پیدا نہیں ہوتے، ہے نا؟ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو یہ بتائیے کہ ہم انسان کو اور جنات کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ ابھی قرآن ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان کو اور جنات کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گویا ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ عبادت کرتے ہیں الحمدللہ، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو ہم نے گویا مقصد تخلیق کو، پیدا کرنے کے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اچھا، زندگی اللہ کی بندگی میں گزرنی ہے، لیکن کیسے؟ اخلاقیات کے تناظر میں ہم کو اس کو دیکھنا۔ اخلاق، حسن اخلاق، بہترین کردار، بہترین اطوار، بہترین طور طریقہ اگر اپناتے ہیں تو اسلام کی یہ خوبی ہے۔ پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ اخلاق کے سب سے اونچا درجہ پر فائز۔ کیسے؟ اگر اسے آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے اچھا انسان، ٹھیک ہے؟ جب سے دنیا بنی اور جب تک دنیا رہے گی سب سے بہتر انسان کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان کو امام الانبیاء بنایا۔ معراج کے موقع پر مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کرائی، امام الانبیاء ہے۔ پھر آپ خاتم النبیین، دنیا میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام تشریف لائے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہے اور سب سے اخیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو خاتم النبی کہتے ہیں، نبیوں کے اخیر میں مہر لگانے والے، کب سلسلہ بند، وہ خاتم النبیین ہے۔ اس خاتم النبیین کو، نبیوں کے سردار کو، نبیوں کے امام کو لوگوں نے بے انتہا ستایا۔ کیوں ستایا اور کب ستایا اسے یاد رکھیے گا۔
جب تک آپ کی زبان خاموش تھی تب تک لوگ آپ کو بڑا ادب و احترام سے پکارتے تھے، اپنے جھگڑوں میں فیصلہ ان سے کراتے تھے، آپ کو صادق الامین کہتے تھے۔ لیکن جس دن آپ نے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا، اسی دن سب لوگ مخالف ہو گئے، ایسے مخالف ہو گئے کہ چچا ابو لہب جس کا نام ہے، اس نے کیا کہا؟ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد تمہارا ستیہ ناز ہو، اسی لیے جمع کیا ہو۔ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو لہب چچا نے اس قسم کی بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ گویا جو انسان اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس انسان پر بد دعا کے کلمات قرآن نے بیان کیے اور کہا وہ انسان تباہ و برباد ہو کے رہے گا۔ پتہ آپ کو جن لوگوں نے خلاف کیا وہ تباہ و برباد تو ہوا ہی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ تو لوگوں نے گستاخی کی، کیوں کی؟ جب آپ کی زبان کھلی، لوگوں کو سمجھانا بجھانا شروع کیا، لوگ اچھی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، کہا اسی کو برا بھلا کہو، لیکن اس کے باوجود آپ نے اخلاق کو ثبوت دیا۔ کیا ثبوت دیا؟ اس کی کچھ مثال ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے۔ پتہ ہے مسجد نبوی کہاں ہے؟ اس مسجد کا مسجد نبوی نام کیوں ہے؟ بتاؤ، کوئی بتائیے۔ اس لیے کہ اس مسجد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ کو کیا تھا؟ مسجد نبوی کی تعمیر، اس کا نام مسجد نبوی ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کی مسجد میں ایک غیر مسلم آگے پیشاب کر دے، کیا کیجیے گا؟ مار دیجیے گا؟ مار کے پھاڑ دیں گے؟ ایسے بولتا ہے؟ لیکن سنو، ہم ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں۔ ایک دیہاتی آیا اور مسجد نبی میں کھڑا کھڑا پیشاب کرنے لگا۔ اولاً تو پیشاب بیٹھے کرنا چاہیے، دوسرا مسجد کنارے میں جہاں پیشاب کھانا وہاں کرنا چاہیے۔ وہ مسجد نبی کے ادب احترام کو جانا نہیں اور مسجد نبی کے ایک کنارے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ انسانی فطرت ہے، صحابہ کرام بڑے غصے ہوئے، کوئی آدمی مسجد میں کیوں پیشاب کرے؟ مسلمان نہیں کر سکتا ہے، غیر مسلم کیوں کرے گا؟ تو صحابہ اپنے ایمان کے مطابق اس پر دوڑے، پکڑیں گے اور اسے ماریں گے، پیٹیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کیا کہا؟ نہ، چھوڑ دو اس کو۔ ایک جانب مسجد نبی کا احترام ہے، دوسری جانب ایک دیہاتی آ کے پیشاب کر رہا ہے، تیسری جانب صحابہ کرام اس دیہاتی کو مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور چوتھی جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے ہیں تو صحابہ کرام کو منع کر رہے ہیں۔ کیوں منع کیا آپ نے؟ اس چیز کو سمجھیے۔ عام طور سے حدیث سنیے گا، لیکن حدیث میں کیا پیغام دیا گیا ہے میں اس پیغام کو آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں۔ اس پیغام کو یاد رکھیں۔ آپ نے صحابہ سے کیا کہا تھا؟ اسے چھوڑ دو، پیشاب کر لینے دو۔ کیوں؟ اگر فوراً اسے دوڑا دے تو جدھر بھاگتا ادھر پیشاب گراتا وہ چلا جاتا۔ ابھی تو کنارے میں پیشاب کر رہا تھا، کنارے میں گندگی پھیلا رہا تھا، اگر مسجد کی طرف بھاگتا تو پوری مسجد میں پیشاب کی چھینٹیں پڑ جاتے۔ اسے منع کر دیا۔ دوسری بات، آپ نے منع فرمایا اس لیے کہ اگر وہ فوراً پیشاب روکتا ہے تو پیشاب روکنے کے نتیجے اس کی بیماری ہو جائے گی۔ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، پیشاب فوراً روکے گا، پیشاب روکنے سے بیماری ہو جائے گی۔ آپ نے کہا اسے پیشاب کر لینے، چھوڑ دیا، پیشاب کر لینے دیا۔ پھر اس کے بعد جب پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ نے بولا ادھر آؤ۔ فرمایا یہ مسجد ہے، اس میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، پیشاب پیخانہ کی جگہ نہیں ہے۔ بڑے اچھے انداز میں سمجھا دیا۔ پھر اس کے بعد وہ چلا گیا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی مسلمان ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے ہاتھ سے تیار کردہ مسجد نبی میں نے پیشاب کیا، لیکن اس کے باوجود مجھ پر غصہ نہیں ہوئے، بلکہ غصہ ہونے والے صحابہ کو آپ نے منع کر دیا
آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا اور وہ آدمی اسلام قبول کر لیا۔ ایک بات ہے، یہاں پر ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، جو کام یاد رکھنا، جو کام پانی بہا کے کیا جا سکتا ہے اس کام کے لیے خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے سمجھ میں، جو کام پانی بہا کے کر سکتے ہیں اس کے لیے خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کے لپڑ دھپڑ کرتے، مار پیٹ کرتے، وہ اپنے گھر میں آتے، دوست احباب کو لے آتے، اپنے رشتہ دار کو لے کے آتے، مسجد نبی اکھاڑا بن جاتی، لڑائی دنگا فساد کا ماحول گرم ہو جاتا، تو آپ نے کہا خون ریزی کرنے کے بجائے پانی بہا کے ختم کر دو، ارے پیشاب کا چھینٹا ہی نہ پڑا ہے، پانی بہا ختم کر دو۔ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہا کر کیا ہے وہ کام انسان خون بہا کے کرنا چاہتا ہے نہیں، بلکہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اندر تحمل و برداشت بھی ہو اور مادہ سمجھانے بجھانے کا بھی ہو۔ اس اخلاق کا اگر ہم نے ثبوت فراہم کیا ہے، بہت سے لوگ اسلام قبول کیے۔ اور آگے ہو، تھوڑی سی بات اور یاد رکھیے آپ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں بڑے لوگ بیٹھتے تھے وہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے؟ ایک حدیث آپ سے پوچھیں، ایک حدیث بتا دیں، اس کی بات ختم۔ آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس سے مسلمانوں کی مثال دی جا سکتی ہے؟ بتائیں کوئی آپ لوگ، درخت ایسا ہے بتاؤ؟ کھجور کا درخت، ہاں کھجور کا درخت، کیوں بتائیے تو؟ ہاں نہیں، کھجور کا درخت کی مثال اس لیے دی جاتی ہے، کھجور کا درخت سوکھ جاتا ہے لیکن اس کے پتے ٹوٹتے نہیں ہیں، اس کی شاخ کو کاٹ دو پتے اسی جڑے رہتے ہیں، کٹتے چھوٹتے نہیں ہیں۔ کہ مسلمان جس حالت بھی ہو، مسلمان سے مل کے رہتے، ٹوٹتے نہیں ہیں۔ اس مناسبت سے آپ نے یہ سوال کیا اچھا بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بتا سکتا ہو؟ تو سارے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا سارا ذہن و دماغ کھیت کھلیان میں لے گئے، کون سا درخت ہے بھائی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے۔ 10-12 سال کا وہاں پر ایک بچہ تھا، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن عمر، عمر ابن خطاب کا لڑکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں تو یہ بات ہے لیکن چونکہ سب بڑے لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ کے سامنے بولے کیسے؟ جب صحابہ خاموش ہو گئے نہیں بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ تو کھجور کا درخت ہے۔ جب وہاں سے مجلس سے باہر نکلے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے باپ سے کہا ہم کو تو معلوم تھا لیکن آپ بڑے بڑے لوگ تھے، آپ کا ادب و احترام کیے، اس لحاظ سے ہم بول نہیں سکے۔ مطلب کیا ہوگا؟ کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذہن بھی وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں بڑے بڑوں کا ذہن نہیں آتا۔ دوسری بات یہ ہے جہاں بڑے لوگ موجود ہو چھوٹے لوگوں کو تڑپ کے بات نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سامنے ایک مثال پیش کی ہے کہ بڑوں لوگوں کے سامنے چھوٹے کو خاموش رہنا چاہیے۔ خیال کریں گے اس کا؟ بڑوں کے سامنے چھوٹوں کو بولنا نہیں ہے، اس کا ادب و احترام کرنا۔ ایک سوال کا جواب دے دیا، بات ختم کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی ہے جنہوں نے 8 یا 10 سال کی عمر میں اپنی قوم کی امامت کی ہے، پتہ ہے کوئی بتائیں گے؟ وہ کون سے صحابی ہے جنہوں نے اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے بڑے بڑے دادا پردادا باپ سب کی امامت کی ہے؟ ہاں نہیں بتائے کوئی بات؟ اسی بخاری شریف میں لکھا ہے، اس کا نام ہے عمر بن سلمہ۔ کیا نام ہے؟ عمر بن سلمہ، 8 سال کا بچہ ہے۔ ان کا گھر راستے کنارے میں تھا، جو لوگ مدینہ جاتے ادھر سے واپس ہوتے تو ان سے پوچھتے بھائی کیا ہے، کچھ لے کے آئے ہو؟ تو قرآن کی آیت بتاتے تھے، وہ سن کے یاد کر لیتے تھے۔ ان کے خاندان کے لوگ بعد میں مسلمان ہوئے۔ جب وہاں اللہ کے نبی کے پاس پہنچے پورا قبیلہ پورا خاندان پورا محلہ مسلمان ہو گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو آپ نے کیا فرمایا؟ اپنے اپنے علاقے میں جاؤ، تم میں سے جس کو زیادہ قرآن آتا ہوگا وہ تمہارا امام بنے گا۔ اب لوگوں نے محلے میں کھوجا کس کو قرآن یاد ہے، تو 8 سال کے بچہ تھے حضرت عمر بن سلمہ۔ پوچھا کس کو یاد ہے؟ کہ ہم کو یاد ہے۔ اس 8 سال کے بچے نے اپنے باپ کی، دادا کی، نانا پردادا سب کی امامت کی۔ کیوں امامت کی؟ ان کو قرآن آتا تھا۔ اگر آپ قرآن جانتے ہیں آپ بھی قوم کے امام بن سکتے ہیں۔ اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ کپڑا پہننے کا شعور بھی نہیں تھا، جب سجدے میں آتے تھے پیچھے کیسا کھل جاتا تھا۔ اس زمانے میں پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی،
تو عورتوں نے صحابہ کرام سے کہا بھائی مردوں کی صدر تو پہلے چھپاؤ، ایسے امام رکھو جن کو صدر چھپانے کی بھی توفیق نہیں ملتی ہے، صدر چھپانے کا بھی معاملہ نہیں۔ وہ غریب بھی تھے، کمزور بھی تھے، بچے بھی تھے، تو سب لوگوں نے مل کے ان کے عربی جبہ سلا دیا۔ کہتے ہیں مجھ کو بڑی زندگی میں خوشی نصیب ہوئی جب لوگوں نے ہمیں جبہ پہنا دیا۔ مطلب کیا ہوا؟ چھوٹا بچہ ہے، 7 یا 8 سال کا بچہ، اگر ان کو قرآن یاد ہے تو قوم کا امام بن گیا ہے۔ کیا آپ قوم کے امام نہیں بن سکتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں قرآن زیادہ یاد کریں گے؟ قرآن پڑھیں گے تو آپ اخلاق مند ہوں گے، آپ کی زندگی اچھی گزرے گی، اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنے طرف متاثر کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، ان کے کیریکٹر کو دیکھیں گے، ان کی زندگی کو دیکھیں گے، کتنے لوگوں نے پر ظلم کیا ہے لیکن اخلاق کے ساتھ آپ نے اس کا برتاؤ کیا، اور نتیجے کے طور پر جو مخالف تھے انہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ پر اسلام قبول کر کے اسلام کو بول بالا کرا دیا۔ ہم بھی کوشش کریں گے، ہم بھی اخلاق مند ہوں گے، تعلیم یافتہ ہے، علم کے زیور سے آراستہ ہے، ہم بااخلاق بھی ہوں گے۔ کسی کی جانب سے شکایت نہ ہو کہ فلاں بیٹا بہت گالی گلوچ کرتا ہے، فلاں کا بیٹا تو الٹی سیدھی حرکتیں کرتا، نہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے خاندان کا نام بھی روشن کریں گے، اسلام کا بھی نام روشن کریں گے، اپنے علاقے کا نام روشن کریں گے، اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سبوں کو ایمان کے ساتھ صحیح اخلاق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں 10 منٹ ہے